السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کو قاری غلام اویس بھٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم مدنی قاعدہ کورس اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، پہلا سبق ہے، لیسن نمبر 1 ہے حروف تہجی کی اقسام۔ حروف تہجی کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مخارج اور نمبر 2 صفات۔ حروف تہجی کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے مخارج، یعنی کہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور نمبر 2 صفات، یعنی کہ جو حرف نکلا ہے اس کی آواز کیا ہے۔ آج ہم پہلی قسم کا جو کچھ حصہ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری بنیاد ہے تاکہ قرآن مجید پڑھنے میں ہمیں کسی قسم کی دقت اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جو پہلی قسم ہے حروف تہجی کے مخارج، یہ جمع ہے مخرج کی۔ مخرج ایک ہوتا ہے، مخارج زیادہ ہوتے ہیں۔ تو مخرج کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے نکلنے کی جگہ، یعنی کہ حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ یہ مخرج کی ڈیفینیشن اور مخرج کی تعریف ہے۔ اب ہے جی، مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مخارج کی تعداد کیا ہے؟ تو حروف تہجی کے 29 حروف کے 17 مخارج ہیں۔ حروف تہجی کے 29 حروف کے 17 مخارج ہیں۔ یہ مخارج کی تعداد ہے۔ اب ہے جی، یہ کچھ اس کی بیسک ہیں، یہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ یہ مخارج کے نام ہے، یہ مخارج کے نام ہے۔ حلقی مخرج ہے، لسانی یعنی کہ زبان کے مخارج ہیں، شفوی یعنی کہ ہونٹوں کے مخارج ہیں، جوفی مخرج یعنی کہ منہ کے جو خلا کا حصہ ہے وہاں سے ادا ہونے والے حروف، اور ناک کا بانسا۔ اس کے بعد یہ حروف کے نام ہے، یہ حروف جو پرفارم کیے جائیں گے، جن کو پڑھیں گے ہم، اور یہ حروف کے نام ہے۔ ان حروف کے یہ نام ہے اور یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ مخارج یعنی کہ یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اب مخرج نمبر 1، حلقی مخارج میں سے مخرج نمبر جو 1 ہے وہ ہے حمزہ ہا۔ یہ حروف حلقیہ ہیں، اس کے یہ 6 حروف ہیں، اور اس کا پہلا مخرج ہے حمزہ ہا۔ یہ حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حروف حلقیہ کے یہ 2 حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ پہلے مخرج کا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ان کو ادا کیا جاتا ہے جو سینے کی طرف ہے۔ اور دوسرا مخرج ہے عین ہا۔ یہ بھی حروف حلقیہ کے بقیہ دوسرے 2 حروف ہیں۔ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ان کو ادا کیا جاتا ہے، عین ہا، یہ 2 حروف کو۔ مخرج نمبر 3 ہے غین خا۔ یہ حروف حلقیہ کے بقیہ 2 حروف ہیں، اور یہ کل 6 حروف حلقیہ ہیں جو حلق سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اور غین خا، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی لسانی مخارج، یعنی کہ زبان سے ادا ہونے والے جو مخارج ہیں وہ کون سے ہیں؟
نمبر 2 حروف ہیں ہمارے پاس حروف لہویہ، مخرج نمبر 4، لسانی مخارج میں سے مخرج نمبر 4 حروف لہویہ کے 2 حروف ہیں، ان میں ایک مخرج جو ہے وہ قاف ہے، یہ حروف مستعلیہ ہے، اور یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، قاف کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مخرج نمبر 5 ہے کاف، یہ کاف باریک ہے، یہ حروف مستفلہ میں سے ہے، حروف لہویہ کا یہ دوسرا حرف ہے، اور یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، کاف کو۔ اور اگلا جی مخرج نمبر 6، یہ 3 حروف ہیں جن کو حروف شجریہ کہتے ہیں، کون سے ہیں؟ جیم، شین، یا، یہ 3 حروف شجریہ ہیں، یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ان کو ادا کیا جاتا ہے، زبان اور تالو کے درمیان سے یہ حروف شجریہ یہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مخرج نمبر 7، یہ ایک حرف ہے جس کو حرف حافیہ کہتے ہیں، حرف حافہ یا حرف حافیہ، یہ کہاں سے ادا کیا جاتا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، حرف ضاد کو، یہ 7واں مخرج ہے۔ اس کے بعد 8واں مخرج ہے لسانی زبان کا مخرج ہے، اور یہ 3 حروف ہیں جن کو حروف طرفیہ کہتے ہیں، یہ 8واں مخرج ہے ہمارے پاس لام، یہ زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے یہ ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی یہ جو نام ہے یہ تجوید کی کتب سے سیکھ سکتے ہیں، جب کوئی نیا لیکچر ہوگا تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی تفصیلاً بیان کیا جائے گا کسی اور کورس میں۔ اس کے بعد مخرج نمبر 9 ہے ہمارے پاس حرف نون، یہ حروف طرفیہ کا یہ حصہ ہے، دوسرا حرف ہے یہ اس کا، یہ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حرف ہے حروف طرفیہ کا را، یہ مخرج نمبر 10 ہے، یہ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، حرف را کو، اور یہ تکرار سے پڑھا جاتا ہے۔ مخرج نمبر 11 حروف نطعیہ، یہ 3 حروف ہیں، مخرج نمبر 11 جو ہے 11 نمبر مخرج ہے، یہ 3 حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں لیکن تینوں کی آواز الگ الگ ہے، یہ فرق رکھنا ہے ہم نے، واضح فرق کے ساتھ ہم نے ان کو ادا کیا کریں گے۔ اور یہ 3 حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ان کو ادا کیا جاتا ہے، زبان کی نوک ہوگی اور اوپر کے جو دانت ہوں گے ان کی جڑ سے ان کو ادا کیا جائے گا۔ یہ 3 حروف ہیں، طا، دال، تا، یہ 3 حروف ہیں۔ اور مخرج نمبر 12 حروف لساویہ، مخرج نمبر 12، یہ 3 حروف ہیں، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں لیکن تینوں کی آواز الگ الگ ہے۔ اور یہ 3 حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ان کو ادا کیا جاتا ہے، یہ 3 حروف کو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ اندرونی کنارے سے ان کو ادا کیا جاتا ہے، یہ 3 حروف کو ظا، ذال، ثا، یہ 3 حروف یہ یہاں سے ادا کیے جاتے ہیں۔
اور مخرج نمبر 13 حروف صفیریہ، یہ 3 حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں لیکن تینوں کی آواز علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف، ان کی جب ادائیگی کرتے ہیں تو تیز سیٹی کی آواز نکلتی ہے منہ سے۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حروف صفیریہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ صاد، ز، سین۔ اور مخرج نمبر 14 ہے شفوی مخارج، یہ 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں، ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ کون کون سے حروف ہیں؟ فا، با، میم، واو۔ جی یہ فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے اس کو ادا کیا جاتا ہے، یہ آپ پڑھ کے اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد 3 حروف کہاں کہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں؟ با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے، جو منہ کے اندر کی طرف ہوتا ہے، یہ با وہاں سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا کیا جاتا ہے، جو باہر کی طرف ہوتا ہے، ہونٹوں کے بیرونی حصہ ہوتا ہے۔ اور واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا کیا جاتا ہے، یہ دونوں ہونٹ آپس میں ملنے نہیں چاہیے جب یہ واو ادا کیا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فا، با، میم، واو۔ اور مخرج نمبر 14 اور 15 ہو گیا ہمارے پاس۔ اور مخرج نمبر 16 جوفی مخرج، یہ حروف مدہ کا یہ مخرج ہے، الف، واو اور یا۔ جوف دہن یعنی منہ کا خلا، یعنی کہ یہ جو 3 حروف ہیں منہ کے خلا سے ان کو ادا کیا جاتا ہے، اس کو جوف دہن کہتے ہیں، یعنی کہ منہ کا جو خالی حصہ ہوتا ہے وہاں سے یہ حروف مدہ یہ ادا کیے جاتے ہیں، ان کو جوفی مخرج کہتے ہیں۔ اور مخرج نمبر 17 یہ خیشوم، یعنی کہ ناک کا جو بانسا ہے، یہ یہاں سے یہ خیشوم ناک کے بانسے سے یہ غنہ کا مخرج ہے، یہاں سے غنہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز چھپا کر یا لے جا کر ہم یہاں سے حرف کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ حروف تاجی کے جو 2 اقسام تھی، ان کی پہلی قسم، اس کا پہلا حصہ جو مخرج ہے اس کا پہلا حصہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور اگلے حصے میں ہم اس کا جو چارٹ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور ان کی اشکال کو دیکھیں گے تاکہ ہم مزید اس کو مخارج کو سمجھ سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو آپ اس کو کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں کیسا لگا ہے۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور کمنٹ کریں، شیئر بھی کریں دوست احباب کو تاکہ یہ نیکی عام کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔